ایسے ہی ماں کا تعلق ہے. ماں کا دل دکھایا, ماں کا پیار ختم, ماں کے معاملات سے لڑائی کی ہے تو پاؤں پکڑ کے ماں کو منڈا لو. کیوں؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے. کیا مانا؟ یعنی ماں دعا دے گی تو تجھے رب جنت دے گا, تو وہاں کی ہوائیں لے گا. اور اگر ماں کی دعا نہیں ہوئی تو جنت بھول جا. یاد رکھیں, ماں کی نافرمانی کر لی, اگلے صف کی نمازی کیوں نہ ہو, مٹھی داڑھی کیوں نہ ہو, تکبیر اولا کی پابندی کیوں نہ ہو, رمضان کے روزے کیوں نہ ہو, زکوٰۃ کی ادائیگی کیوں نہ ہو, باقی عبادات کے معاملے میں پاورفل کیوں نہ ہو, لیکن ماں کو ناجائز دکھایا ہوا ہے, کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ماں راضی نہیں. یاد رکھنا, یہ ماں کا تعلق ہے. کیوں؟ رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد اسی حدیث پاک میں ہے. فرمایا, یاد رکھنا, اطاع الرجل امرأتہ واقع امہ. اگر بیوی کی بات اس لیے مانتے ہو کہ ماں چڑھے, ایک ہے بیوی کی عزت کرنا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی بیوی کی بات اس لیے مانتا ہے کہ ماں کو رلاؤں, بیوی کے چہرے پہ ہنسی اس لیے لاتا ہے کہ ماں کا دل دکھاؤں, بیوی کو اس لیے فوقیت دیتا ہے کہ ماں پریشان ہو, فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. ورنہ بیوی کے حقوق میں آگے چل کے بات کرتا ہوں, آپ کے اور میرے ذمے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنا ہے. تو یہ ماں کا تعلق. اور سنو, میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں, مشکات, بخاری, مسلم میں موجود ہے. حضرت عمر راوی ہے, اسے حدیث ام السنہ کہتے ہیں. یہ حدیث جبرائیل ہے, ایک تفصیلی ایک رکوع کی لمبی حدیث ہے, لیکن میں ایک عنوان پر بات کر رہا ہوں. ماں باپ کی فرما برداری اور ناراضگی پہ سنیں. رسالت مآب کے پاس جبرائیل آئے ہیں, انسانی شکل میں آئے ہیں. آ کر عرض کی اخبرنی عن الساعہ, بتائیں قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا, مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جیسے تجھے پتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں, ویسے مجھے پتا ہے اللہ جانتے ہیں. جبرائیل نے کہا, یا رسول اللہ, کچھ وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. فرمایا, وہ کون سی؟ فرمایا, وہ اخبرنی عن اماراتہا. آپ نشانیاں تو جانتے ہیں, آپ کو علامات پتہ ہیں, آپ کو قیامت کی باقی پہچان و شناسائی کا وہ علم ہے جو مجھے نہیں ہے. آپ فرمائیے. حضور علیہ السلام نے 2 علامتیں بیان فرمائی. سندھ خیرپور میرس کے دوستو, میری اس بات کو کان سے کھڑکی بنا کر دل تک راستہ دینا اور سننا, غور کرنا. رات کو سوتے وقت نیند سے 5 منٹ پہلے میرے ایک صدائی کہنا, مفتی عبدالواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان کے صحراؤں سے اٹھ کر ہمیں ایک دعوت فکر دینے آیا تھا. میری اس بات پہ غور کرنا, جو حضور نے 2 نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں, کیا وہ ہم میں آج موجود ہیں یا نہیں؟ رسولت مآب علیہ السلام نے فرمایا, پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا, مالکن, نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی. دوسری فرمایا, وان تر الحفاۃ العراۃ العالہ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. بکریاں چرانے والے کم ظرف لوگ جو ہوں گے, عام طور پہ بکری چرانے والے تو باظرف لوگ بھی ہیں, لیکن عام مثال بتائی جا رہی ہے, دیہاتی لوگ جو ہوں گے وہ شہروں میں آ کے بلڈنگ کا مقابلہ کریں گے. آؤ میں ان 2 باتوں کو کھولتا ہوں, توجہ رکھنا. پہلی بات کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی. ان تلد الامۃ ربتہا. آج کل باندھی غلام کا رواج نہیں ہے, تو یہ نشانی ختم ہو گئی؟ جی نہیں, نشانی آج بھی قائم ہے. وہ کیا ہے؟ مراد ہے قیامت سے پہلے اسٹیٹس کو یہ بن جائے گا, برگر فیملیز کی ترتیب یہ بن جائے گی, گھروں کے ماحول کو اس طرح بنا دیا جائے گا کہ والد کی حیثیت نوکر والی ہوگی, بیٹے کی حیثیت مالک والی ہوگی. ان تلد الامۃ ربتہا, ماں کی حیثیت نوکرانی والی ہوگی اور بیٹی کی حیثیت گھر کی حکمرانی والی ہوگی. اگر آج ہم میں یہ موجود ہے تو اسے تبدیل کیجیے, آج موجود ہے تو اسے بدل ڈالیے, آج موجود ہے تو اس کی روش کو چینج کیجیے. کیوں؟ ان تلد الامۃ ربتہا. اور آپ کا اور میرا نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. آقا کا فرمان جھوٹا, آقا کا فرمان جھوٹا. جو تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. کیا رسالت مآب کا فرمان سچا ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ آقا نامدار کا فرمان ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کیجئے. تو کیا آپ اس چیز کو بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟
ارادہ کرتے ہیں نا. دوسری نشانی فرمایا دیہاتی شہر میں آئے گا تو بلڈنگ کا مقابلہ. میں با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں دیہات میں قوم اور ہوگی, شہر میں آ کے قومیت تبدیل کر دے گی. شہری زندگی کو دیکھ کر, شہری حالات کو دیکھ کر قومیت بدل جائے گی. حدیث پاک میں ہے کہ جو قوم بدل لے اس بندے کو اپنا والد چینج کرنے کا شوق ہے, دوسرے لفظوں میں حرامی بننے کا شوق ہے. تو بھائی اگر یہ ہم میں ہے تو اس سے توبہ کیجیے. یہ دو نشانیاں وہ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ ہمارے معاملات کا تعلق. تو حقوق میں اصلاح میں پہلے اپنے گھر سے دیکھیے, ماں باپ کے تعلق کو دیکھیے. اگر معاملہ خراب ہے تو معافی مانگ لیجیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.